السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صلاح نماز کو کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر نماز کی دو قسمیں ہیں، فرض اور نفل۔ فرض نمازوں کے احکامات، ان کی رکعات کی تعداد وغیرہ سے تو آپ واقف ہوں گے۔ آج جو ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ نفل نمازوں کا تعارف ہے مختصر انداز میں۔ تو سب سے پہلے ہے صلاۃ الاستخارہ، جو نماز کسی معاملے کے دو پہلوؤں میں سے خیر کی جہت کو من جانب اللہ جاننے کے لیے پڑھی جائے اسے صلاۃ الاستخارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ان میں سے کون سا آپ کے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ملازمت ہے، دو جگہوں سے ملازمت کی پیشکش ہے، تو ان میں سے کون سا طریقہ کار یا کون سی ملازمت آپ کے لیے بہتر ہوگی، اس میں سے کسی ایک کو جاننا، اس نیت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستخارہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الاستخارہ پڑھنے کے بعد خواب کا آنا ضروری ہوتا ہے، تو خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا کسی ایک جانب مائل ہو جانا بھی کافی ہے۔ دوسری نفل نماز ہے صلاۃ الاستسقاء۔ جس علاقے میں بارش نہ ہو رہی ہو تو وہاں پر بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الاشراق، سورج نکلنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز، یہ صلاۃ الاشراق کہلاتی ہے۔ صلاۃ الضحیٰ، اسی کو چاشت کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورج خوب روشن ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، تقریباً 10-11 بجے، اور اس کا وقت نصف النہار تک رہتا ہے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے۔ صلاۃ الاوابین، مغرب کے بعد 1 یا 2 یا 3 سلام کے ساتھ 6 رکعت نمازیں ادا کرنا صلاۃ الاوابین کہلاتا ہے۔ مغرب کی جو 2 سنتیں ہیں وہ اس صلاۃ الاوابین میں شامل ہیں یا نہیں، تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان کو شامل اس میں نہیں کیا جائے گا، بلکہ 6 رکعتیں الگ سے ادا کی جائیں گی، جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ان 2 سنتوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور 4 مزید رکعتیں اگر پڑھی جائیں تو صلاۃ الاوابین کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ صلاۃ التراویح، رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی خصوصی نماز جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، 20 رکعت، یہ صلاۃ التراویح کہلاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح، 4 رکعت نفل جن میں سے ہر رکعت میں 75 دفعہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا تفصیلی طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ صلاۃ التوبہ، گناہ کے ارتکاب پر 2 رکعت بنیت توبہ نماز ادا کرنا، یعنی کوئی گناہ انسان سے ہو جائے اور دل میں پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس گناہ کے احساس کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ صلاۃ التوبہ کہلاتا ہے۔ صلاۃ الجنازہ، مردے پر پڑھی جانے والی نماز کو کہتے ہیں۔ صلاۃ الحاجہ، اللہ تعالیٰ سے کسی ضرورت کی تکمیل کی نیت سے دعا کرنا، کوئی خاص ضرورت آپ کے پیش نظر ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے روزانہ جب بھی وقت ملے آپ کو تو آپ اس کے لیے باقاعدہ نماز پڑھیں، تو اس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الخوف، دشمن وغیرہ کے خوف کے وقت مخصوص ہیئت کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز، اس کا تعلق میدان جنگ سے ہے کہ میدان جنگ میں اگر دشمن سامنے ہو تو فوج کو کس طرح سے صلاۃ الخوف نماز ادا کرنی ہے، اس کے احکامات صلاۃ الخوف کے تحت ذکر کیے جاتے ہیں۔ صلاۃ الکسوف، اسی کو صلاۃ الخسوف بھی کہا جاتا ہے، سورج یا چاند گرہن کے موقع پر ادا کی جانے والی نماز کو کہتے ہیں۔ صلاۃ اللیل، یعنی تہجد کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق سے پہلے تک ادا کی جانے والی نفل نماز کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن امت کے لیے نفل ہے۔ اس کی رکعتیں 2 رکعت سے 8 رکعتوں تک ہیں۔ ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ تہجد کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے
سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر سوئے بھی رات میں کسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔